شكرا هديت قلبي يا ربي شكرا هديت قلبي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیر کامل چینل حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک بہت ہی پیاری معلوماتی ویڈیو ہے جس میں انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد جو وہ اذان کیوں دی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیتے ہیں اذان، الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بچوں کے کان میں جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اذان دیتے ہیں، لیکن کیوں دیتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی کیا فائدہ ہے، کیا افضلیت ہے، کیا اس کے حوالے سے احادیث جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حدیث مروی ہیں، تو وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آج کا جیسے سیشن ہم نے شروع کیا جس میں ہم ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں، تو وہ میں آپ سے پہلے پوچھ لوں تاکہ آپ اس کا جواب جو ہے کمنٹ میں ہمیں دیں، اور آپ کی معلومات میں دوسرے لوگوں کی معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو، اور آپ اس خیر میں ہمارے ساتھ ضرور حصے دار بنیے گا، ضرور اس سوال کا جو جواب دیجیے گا۔ ہمارا آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دے کر فرمایا ہے کہ میں 70 گنا اس کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس رشتے کا نام آپ نے لکھنا ہے کمنٹ میں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ دی ہے کہ میں 70 گنا اس کی طرح آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب ضرور دیجیے، اور اب چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف۔ ہماری ویڈیو یہ ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے وقت اذان کیوں دی جاتی ہے۔ بچے کے پیدائش کے بعد ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں کہ نمبر 1 حدیث جو وہ یہ کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو وہ بچہ ام الصبیان ایک انتہائی بری بیماری ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو سوکڑے کا مرض ہو جاتا ہے۔ ام الصبیان کی ٹوٹل 18 اقسام ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، جس کو 18 بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بچہ جس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اللہ کے حکم سے وہ ام الصبیان یعنی سوکڑا کی بیماری سے، 18 کی بیماری سے وہ بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ سنن بحقی کی حدیث ہے۔ جو حدیث نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں جس دن وہ پیدا ہوئے اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ بھی بحقی کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3 حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ یہ ابو داؤد ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس اذان اور اقامت کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے نو مولود بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچے وہ خدائے بزرگ و برتر کی بڑائی اور عظمت والے کلمات ہوں اور اس کی شہادت کے الفاظ ہوں جس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی توحید کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہی کلمہ سب سے پہلے بچے کے کان میں جانا چاہیے۔ گویا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بڑھائی کی تلقین کی جاتی ہے کہ جس کے اثرات انشاءاللہ تعالی ضرور بچے کے دل اور دماغ پر پڑ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ان اثرات کو بھی سمجھ نہیں سکتا ہے، لیکن جب اذان اس کے کان میں کہی جاتی ہے تو اس کی حکمت یہی ہے کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تم دنیا میں یہ کرنے آئے ہو۔ اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان دور بھاگتا ہے، جس گھر میں اذان کے الفاظ کہے جاتے ہیں اس گھر میں بھی شیطان نہیں آتا۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آسیب وغیرہ ہوں وہاں پر اگر اونچی آواز میں اذان دے دی جائے تو وہاں سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے جو کہ انسان کا ہمیشہ سے ازلی دشمن ہے، اس کے لیے اذان کہی جاتی ہے کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی
بچے پر پہلے پہل شیطان کا قبضہ نہ ہو جو اس کا دشمن ہے، ابتدا ہی سے بھاگ کر اس سے جو وہ پسپا ہو جائے۔ تیسری حکمت جو یہ بیان کی گئی ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز سے جنازہ پڑھائی جاتی ہے، گویا جیسے عام نمازوں کی طرح پہلے اذان دی جاتی ہے اور تیاری کے کچھ وقفے کے بعد نماز پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح تمام انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی گئی ہے اور اس اذان کے بعد تمہاری نماز جنازہ جلد ہونے والی ہے، لہٰذا درمیان کے مختصر عرصے میں آخرت کی تیاری کرو تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ کیسی نے کیا خوب کہا ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر بھی ہے، آئے ہوئی اذان گئے ہوئی نماز، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے، زندگی کیا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان اذان کے کلمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، کہ جیسے اللہ اکبر کے الفاظ کے اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، پیارے نبی ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو انسان دنیا میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ کامیابیاں ہی تو ڈھونڈتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کامیابیاں نماز میں ہیں، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو مکمل طور پر اذان کے کلمات پر لے آئیں، کیونکہ ہمارے کان میں سب سے پہلا کلمہ جو اللہ نے ڈلوایا، ہمارے نبی نے جو کہنے کا حکم دیا، وہ یہی ہے کہ ہمارے کان میں سب سے پہلے یہی کہا جائے کہ دیکھو دنیا میں آئے ہو، یہی کرنے آئے ہو، یہی کرنا۔ تو اب کوشش کریں زیادہ سے زیادہ 5 وقت نماز ادا کریں اور ان اذان کے کلمات پر، اس کی معنی پر غور کر کے اس کے مطابق زندگی اپنی گزاریں گے، انشاءاللہ تعالی فلاح، کامیابی، کامرانیاں، سب کچھ، سب نعمتیں آپ کے قدم چومیں گے اللہ کے حکم سے، اور آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ جب تک آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو مزید اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، اور اس ویڈیو کو ریویو ضرور دیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ جو بھی آپ کا ریویو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، اللہ حافظ۔